الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق اللہ العظیم۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو۔ بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں
اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتے۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے۔ ابراہیم السلام نے کہا کہ سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور رات کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا اور اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا۔ اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے، یہاں سجدہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ پس قریب ہے وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ٹھیک سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پیہم صبح شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پس تم اس کی بندگی کرو، اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یہ سورہ مریم کا درس چل رہا ہے اور سورہ مریم رمضان میں ختم ہو جائے گی، تو یہ آدھا قرآن جو ہے ختم ہو جائے گا۔ شروع سے قرآن چل رہا الحمد سے لگاتار چل رہا ہے، ایک رکوع، تو گویا کہ یہ مریم پہ آ کے یہ نصف ہو جاتا، آدھا ہو جاتا ہے۔ آدھا قرآن دم شروع سے یہاں تک چلتا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا رمضان میں۔ تو ہم نے سوچا کہ رمضان میں آدھا کر دیا جائے، اس لیے 2 رکوع ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد 2 رکوع اور ہے، پھر ختم ہو جائے گا۔ بہرحال واقعات تو سب سنے ہوئے ہیں
اور یہ بات معلوم ہے کہ مکی سورہ ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور ہجرت حبشہ میں جب وہ گئے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی نے کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور تمہارے پاس کیا ابھی ریسنٹ کوئی چیز نازل ہوئی ہے، تو یہی سورہ مریم کا شروع کا 2 رکوع تلاوت کیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں پر جو ابراہیم السلام کا واقعہ پیش کیا گیا ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی ہے کہ اہل قریش ابراہیم السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا رہنما مانتے تھے، اپنا لیڈر مانتے تھے۔ تو کہا کہ جس کو تم لیڈر مانتے ہو اس کی تو حالت یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ سے جب دین حق کی بات کہی تو باپ اس قدر اکھڑ گئے کہ کہا کہ سنگسار کر دیں گے اور گھر سے نکال دیں گے، اور بالآخر جو ہے ان کو گھر چھوڑ کے نکلنا پڑا، اور گھر بار سب چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر کہیں نکل گئے وہ اللہ کے راہ میں۔ پھر اللہ نے ان کو برباد نہیں کیا، بلکہ 2 بہترین بیٹے دیے، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام۔ پھر ان کا نام و نشان آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے ابراہیم کو نکالا کوئی جانتا بھی نہیں۔ اگر ابراہیم السلام کا ذکر نہ ہو تو آدر کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ سمجھانا ہے اہل مکہ کو کہ تم نے اپنے بھائی، بھتیجوں، بیٹوں کو نکال دیا ہے اس دین کے نام پر، جس دین پہ وہ لوگ قائم ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تم نے اسی گراؤنڈ پہ نکالا، تو کیا سمجھا ہے کہ برباد ہو جائیں گے؟ یہ واقعہ اس پہلے ہو چکا ہے، خود تمہارے پیشوا کے ساتھ ہو چکا ہے، جو تمہارے رہنما جن کو تم لیڈر مانتے ہو ان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ان کو اسلام کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، اور باپ اور حکومت کے لوگوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، سزا بھی دی۔ تو وہ برباد نہیں ہو گئے، بلکہ تم لوگوں کا کہیں ذکر نہیں ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے تو اس ضمن میں تمہارا ذکر آ جاتا ہے، لیکن تمہارا نام کہیں نہیں لیا جاتا ہے۔ تو یہ بتایا اس واقعے میں۔ تو یہ جو واقعہ بیان کیا ابراہیم السلام کا، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ابراہیم السلام کو تم لیڈر مانتے ہو، ان کے ساتھ یہی ہو چکا ہے جو تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، گھر سے نکال دیا ہے، اور وہ لوگ دوسرے ملک پہ جا کر پناہ گزین ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تم لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو کس طرح سے ان کو واپس لایا جائے۔ تو یہ نیا واقعہ نہیں ہے، اس کے پہلے ابراہیم السلام جو تمہارے رہنما اور رہبر تھے، لیڈر تھے، تمہارے پیشوا تھے، ان کے ساتھ بھی یہ بات ہو چکی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ اسماعیل کا ذکر نہیں ہے کیونکہ اسماعیل السلام تو وہاں تھے ہی، وہ تو مکے ہی میں تھے، ان کو اچھے سے جانتے تھے، تو ان کا ذکر کیے بغیر کہا کہ ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ کہا کہ ہر ایک کو نبی بنا، عزت دی، ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی، بلکہ سچی عزت بھی دی ان لوگوں کو، جبکہ تم لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کا ذکر نہیں آئے تو تمہارا نام بھی نہیں آئے۔ اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک چیدہ شخص تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ کہا کہ وہ مخلص، موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے، یعنی دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں، یا اپنے کام کے معاملے میں بالکل مخلص تھے، خالص آدمی تھے، جس کے لیے قرآن نے باقاعدہ مخلص کا استعمال کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا، فرستادہ۔ یہ فرشتے کے لیے بولا جاتا ہے اور انسان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو انسان جس کو اللہ بھیجتا ہے اپنے کام کے لیے، اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور رسول کا مقام نبی سے اونچا ہوتا ہے۔ نبی تو کئی طرح کی بات آئی ہے کہ نبی نبا سے ہے،
یعنی خبر دینے والا۔ پھر یہ کہ نبی کا ایک مقام، ایک معنی جو ہے عالی ظرف، اعلیٰ مقام، گویا کہ انبیاء علیہ السلام اونچے مقام، عالی مقام ہوتے ہیں۔ تیسرا راستہ، طریقہ، تو انبیاء علیہ السلام جتنے ہوتے ہیں یہ راستہ اور طریقہ بتاتے ہیں کیسے چلنا ہے۔ تو یہ تینوں معنی ہے۔ لیکن کوئی بھی رسول نبی ہو سکتا ہے، لیکن نبی جو ہے رسول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اب تک جتنے رسول آئے وہ 313 یا 315 ہے، جبکہ نبی 1,24,000 آئے۔ تو کوئی بھی رسول نبی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کا کام عالی مقام ہوتا ہی ہے، اونچا مقام ہوتا ہی ہے، راستہ بتانا ہوتا ہی ہے، خبر دینے والا ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہی ہے۔ تو اس کے اندر نبوت ہوتی ہے، نبی کا جو مقام ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ وہ ایک مخلص رسول اور نبی تھے، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا۔ اب اللہ چونکہ اتنی اونچائی سے گفتگو کرتا ہے کہ ہم لوگ تو بس لگتا ہے قصہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں پر پکارا ہوگا، جس طرف یہ جا رہے ہوں گے، جس طرف طور ہوگا، تو انہیں کو انداز ہوگا کہ طور کے کس طرف تھے، دائیں طرف تھے، دائیں طرف سے پکارا گیا۔ قرآن کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے طور کے دائنی جانب سے پکارا کہ اے موسیٰ ٹھہر جا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ تو وادی مقدس طویٰ میں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ تو اس کے بعد آگے پورا واقعہ قرآن پیش کرتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ہم نے اس کو طور کے داہنے جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور راز کی باتیں اس کو سمجھائیں، بتائیں، اور اس سے تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہماری زبان میں لکنت ہے، ہم بول نہیں پاتے ہیں، تو مددگار کے طور پہ ہارون میں جو بڑے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام، ان کو ہمارا مددگار بنا دیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بنایا تھا، تو ان کو بھی نبی بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک وعدے کا سچا اور رسول اور نبی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کہا کہ وعدے کا سچا آدمی تھا، وہ ایک رسول اور نبی تھا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس اسلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ ادریس اسلام کا ذکر آتا ہے جو نوح علیہ السلام سے پہلے کے، آدم علیہ السلام کے بعد ادریس اسلام کا ذکر آتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا ان کا ذکر آتا ہے۔ تو ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا، اور اس کو ہم نے بہت اونچا مقام دیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم السلام کی نسل سے، اور اسرائیل السلام کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں، جیسے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بنی اسرائیل میں سے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ابراہیم السلام کی میں سے، ابراہیم السلام کی اولاد میں سے، جیسے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور ایسے ہی دوسرے لوگ، یہ یعقوب علیہ السلام، یہ سب یہ تھے آپ کے ابراہیم السلام کی نسل سے۔ ایسے ہی ابراہیم السلام بھی کس کی نسل تھے؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے۔ اور ادریس اسلام
آدم کی نسل میں تھے۔ تو کہا کہ یہ سب لوگ الگ الگ نسل سے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ کہا کہ ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے۔ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزر کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جب قرآن یا اللہ کی آیات سنائی جاتی تھیں تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ایسا ان کا ایمان۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ اس کے بعد ان کی جگہ پہ وہ لوگ آئے، ناکارے لوگ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز کا ضائع کرنا سب سے خطرناک بات ہے، اور دین سے دوری کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ اب ایک وقت کا ضائع ہو یا 2 وقت کا ضائع ہو یا کمپلیٹ ضائع ہو، یعنی جیسی قربت ویسے ہی اٹیچمنٹ، اور جیسا ضائع ہونا ویسے ہی دوری۔ تو نماز کو ضائع کرنا دین کو ضائع کرنا، دھیرے دھیرے آدمی دین سے دور رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے ان کی نسل میں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ جب نماز ضائع ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کریں گے، 10 طرح کا گناہ کریں گے، دن بدن گناہ بڑھتا جائے گا۔ پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ ایسے لوگ گمراہ ہو ہی جائیں گے، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ کہا کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو توبہ کر لیں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، تو ان کو تو ہم جنت میں داخل کریں گے اور ان کے حق میں ذرا بھی ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ کہا کہ ان کے لیے تو ہمیشہ جنتیں ہیں جس کا رحمان نے جو وعدہ کیا ہے وہ پوشیدہ ڈھنگ سے کیا ہے، یعنی نظر تو نہیں آتی ہے، وعدہ ہے اور ان کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ در پردہ وعدہ کیا ہے، یعنی ایسی چیز کا وعدہ جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ کہا کہ اس جنت میں یہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، یعنی اللہ قیلاً سلاما سلاما۔ پھر واقع میں ہے کہ وہاں سلامتی سلامتی ہوگی۔ ابھی سماج میں جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، دوریاں ہیں، رنجشیں ہیں، زبان کی وجہ سے۔ کوئی گھمنڈ کی بولی بولتا ہے، کوئی ریاکاری کی بولی بولتا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کو توہین کرتا ہے، کوئی اپنا بڑپن ظاہر کرتا ہے، کوئی دوسرے کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو پھپتی کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی بول بازی کرتا ہے، کسی کی شکایت کرتا ہے۔ یہ سب زبان سے ہے۔ تو جنت میں یہ سب باتیں نہیں ہوں گی، وہاں کا ماحول اس سے پاک ہوگا۔ ہے کہ وہاں جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، جو بات بھی کی جائے گی بالکل صحیح کی جائے گی، کسی کو کوئی سے تکلیف نہیں ہوگی اور مناسب بات کی جائے گی۔ اللہ قیلاً سلاما سلاما، وہاں جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ تو کہا کہ یہ وہ جنت ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتے ہیں تو ہم ایسی جنت دیں گے جو ان سے چھپا کر رکھی گئی، ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، جو بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پیہم صبح شام ملتا رہے گا، اور وہاں ان کو صبح شام ان کا رزق ان کو دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے جس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہو۔ کہا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم بنائیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا ہے نا، کہ ہم نے رمضان روزے فرض کر دیے تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ کوئی روزہ رکھ کے بھی تقویٰ پیدا نہ کر پائے، اپنے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر پائے، گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں کر پائے، پھر روزے کا مقصد ختم ہو گیا۔
روزے کا مقصد تقوی ہے، تقوی مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، اور اسی تقوی کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ جنت کے وارث وہ لوگ بنیں گے جو پرہیزگار ہیں۔ نورث من عبادنا من کان تقیہ، تقوی والے پرہیزگار عبادت گزار جو ہوں گے وہی جنت کے وارث ہوں گے۔ اور اے نبی، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ حروف جملہ مترجہ ہے، یعنی ایک گفتگو چل رہی ہے، بیچ میں روک کر ایک بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بات جبریل علیہ السلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اپنی بات زبان سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسا موقع ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظار لوگ کر رہے ہیں کہ اب آئے اب آئے اب آئے، انتظار ہے، بہت دیر کے بعد حکم آیا تو لوگ انتظار میں بیٹھے تھے۔ اسی پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، ہم جب بھی آتے ہیں تمہارے رب کا جب حکم ہوتا ہے تبھی اترتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حکم نہیں تھا تو نہیں اترے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز کا مالک ہے۔ جب حکم دے گا تو ہم اتریں گے، اور تمہارا بھولنے والا بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول گیا ہے۔ اس لیے یہ اگر گمان ہے کہ ہم دھیان سے اتر گئے ہیں میرا بھول گیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کوئی مصلحت ہوگی، نصیحت بھی کر دیا، سمجھا بھی دیا، وجہ بتا دی اور کہا کہ ہم یوں ہی نہیں اترتے ہیں۔ جب آرڈر ہوتا ہے کہ جاؤ یہ کلام لے کر تو ہم جاتے ہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ کہا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا، پس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کہا کہ بس تم اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کہا کہ اس کی بندگی پر ہی قائم رہو، یعنی اس کی عبادت، اطاعت، حکم ماننا، اس کے حکم پہ چلنا، بس یہی تمہاری زندگی ہے۔ اس لیے کہ اس کے سوا تو کوئی اور خدا ہے نہیں، تو اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کا حکم نہیں مانو گے تو کیا کرو گے؟ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس کی عبادت کے بنا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ ہمارے بھلائی ہی کے لیے کہا ہے تاکہ ہم خود ٹھیک سے رہیں۔ کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پائے نہیں، کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پائے نہیں۔ کہا کہ اس کے برابری کا کوئی ہستی نہیں ہے نا، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے مد مقابل کوئی نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں۔ تو کوئی آدمی کسی کو بھی اس جیسا بنا دے تو بنانے والا مشرک ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے ولم یکن له کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں۔ تو کہا کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کے علاوہ کس کی عبادت کرو، کوئی اور ہے بھی نہیں۔ تو اسی کی عبادت کرنے میں بھلائی ہے۔ چند دنوں کی زندگی ہے، اس کی عبادت کر کے گزار لو، دنیا بھی عافیت سے گزر جائے گی، آخرت بھی عافیت سے گزر جائے گی۔ یہی تھوڑی سی بات تھی جو اس سورہ میں بتائی گئی۔ واخر دعوانا